کبھی آپ نے رات کے اندھیرے میں یہ سوچا ہے، اگر خدا ہے تو دنیا میں اتنی برائی کیوں ہے؟ اگر وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، تو ایک بچے کی بھوک، ایک باپ کی بے بسی، ایک معصوم جان کا قتل، یہ سب کیوں برداشت کرتا ہے؟ یہ سوال نیا نہیں ہے، ہزاروں سال سے لوگ اس پر سوچ رہے ہیں۔ یونانی فلسفی ایپکٹیٹس سے لے کر مسلمان مفکرین تک اور آج کے دور کے ملحدین تک سب نے اس سوال کو چبایا ہے، اور اکثر یہی کہا جاتا ہے یہ سوال خدا کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن شاید کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، شاید یہی سوال خدا کے حق میں سب سے بڑی دلیل بھی ہے۔ سوچیں، اگر کوئی کہے کہ یہ دنیا محض حادثہ ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی خالق نہیں، تو پھر ظلم کو برا کہنا ہی بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ میں نہ انصاف ہوتا ہے نہ ناانصافی۔ پھر بھی جب آپ ایک ماں کو اپنے بچے کی لاش پر روتے دیکھتے ہیں تو دل چیختا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ چیخ، یہ تڑپ کہاں سے آتی ہے؟ ملحد کہتا ہے یہ سب سوشل ایولیوشن ہے، انسانوں نے سروائیول کے لیے اصول بنائے، کچھ باتوں کو اچھا اور کچھ کو برا کہا۔ لیکن اگر یہ صرف سروائیول کا کھیل ہے تو سوال ہے کیوں ہمیں یہ اصول پتھر کی لکیر جیسے لگتے ہیں؟ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم صرف رائے کا فرق نہیں بلکہ واقعی غلط ہے؟ مثال کے طور پر، اگر ارتقاء کسی قوم کو یہ سکھاتا کہ دھوکہ دہی سروائیول کے لیے بہترین ہے تو کیا ہم آج اس کو اخلاقی کہہ دیتے؟ نہیں، دل پھر بھی کہے گا کہ دھوکہ برائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات انسانی دماغ کی ایجادات نہیں بلکہ کسی گہری حقیقت کا عکس ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر فلسفی سی ایس لوئس نے کہا تھا، میں ملحد تھا کیونکہ دنیا میں برائی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا برائی کو برائی کہنے کے لیے مجھے نیکی کا کوئی معیار ماننا پڑ رہا ہے، اور اگر ایسا معیار ہے تو وہ کہاں سے آیا؟ سوچیں، اگر کوئی کہے کہ نیکی اور برائی صرف رائے ہیں تو پھر ہٹلر اور گاندھی برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے قتل جائز ہے، دوسرا کہتا ہے امن سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر سب سبجیکٹو ہے تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے؟ لیکن ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی فیصلہ اسی مورل اسٹینڈرڈ کی گواہی ہے جو انسان سے بڑا ہے۔ سائنس کی بات کریں، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایگریشن دماغ کے فلاں حصے سے نکلتا ہے۔ ارتقاء کہتا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ ہی اصول ہے۔ لیکن یہ باتیں ہمیں کاز تو بتاتی ہیں، میننگ نہیں۔ کیوں ہونا چاہیے کا جواب سائنس کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کہیں میوزک محض وائبریشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وائبریشنز ایکسپلین کرتے ہیں کہ آواز کیسے بنتی ہے، یہ نہیں کہ میوزک دل کو کیوں چھوتا ہے۔ اب ذرا مذہب کی طرف آئیں۔ اسلام میں کہا گیا کہ زندگی ایک امتحان ہے اور برائی اس امتحان کا حصہ ہے۔ اگر ہر چیز آسان ہوتی تو صبر، ہمت، قربانی، یہ سب لفظ ہی بے معنی ہو جاتے۔ عیسائیت میں سفرنگ کو انسان کی نجات کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ بدھ مت کہتا ہے کہ سفرنگ کو سمجھنا اور اس پر قابو پانا ہی الٹیمیٹ فریڈم ہے۔ لیکن مسٹری پھر بھی باقی ہے۔ اگر خدا چاہے تو سب ختم کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں شاید برائی وہ سوال ہے جو ہمیں ریسٹلیس رکھتا ہے، جو ہمیں میننگ کی تلاش پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے ڈارکنیس کے بغیر روشنی کا تصور نہیں، ویسے شاید برائی کے بغیر نیکی بھی بامانی نہیں ہوتی۔ ایک اور زاویہ یہ ہے کہ برائی خدا کے خلاف نہیں بلکہ خدا کی طرف پش کرتی ہے، کیونکہ اگر واقعی کوئی خدا نہ ہو تو اچھائی اور برائی صرف ہیومن پریفرنس ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے دل کی چیخ، ہمارے ضمیر کا درد، یہ سب چیخ رہا ہے کہ کوئی آبجیکٹیو ریالٹی ہے، اور شاید وہ آبجیکٹیو ریالٹی خدا ہے۔ یاد رکھیں، ایوولوشن ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ ہماری آنکھ کیسے بنی، لیکن آنکھ کا ہونا یہ نہیں کہتا کہ روشنی ایلیوژن ہے، بلکہ روشنی حقیقت ہے اور آنکھ اس کو پرسیو کرنے کا ذریعہ۔ تو کیا ضمیر بھی ایسا ہی ہے؟ کیا ضمیر وہ آنکھ ہے جو نیکی اور برائی کی روشنی کو دیکھتا ہے؟ اور اگر روشنی ہے
तो वो कहाँ से आ रही है? आखिर में सवाल फिर भी मिस्ट्री में लिपटा रहता है। क्या बुराई का वजूद खुदा के खिलाफ सबसे बड़ी दलील है, या खुदा के हक में सबसे बड़ा इशारा? क्या जुल्म और दर्द महज एक्सीडेंट्स हैं, या किसी बड़े मकसद का हिस्सा? और अगर मकसद है तो क्या हम उसे कभी समझ पाएंगे? शायद यही सवालात हैं जो हमें खुदा की तलाश में जिंदा रखते हैं। शायद ये दर्द हमें मीनिंग की तरफ धकेलते हैं। मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में बताएं, आपके नजदीक बुराई की हकीकत क्या है? क्या ये सवाल आपको शक में डालता है या ईमान को और गहरा करता है? अगर आपको ये सवालात अहम लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी सोचें, और रवानी को सब्सक्राइब करें ताकि ये सफ़र हम सब मिलकर जारी रख सकें, क्योंकि शायद सवालात ही वो दरवाजे हैं जो हमें सच्चाई के करीब ले जाते हैं।